معزز سامعین السلام علیکم۔ خلیل جبار کی پراسرار کہانیوں کی مجموعے سے آج 17ویں اور آخری کہانی محبت کی ماری آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ رات خاصی بھیگ گئی تھی۔ میں نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سونے کے لیے بستر میں گھس گیا۔ لیٹے ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے ہلکے سے کھڑکی پر دستک دی ہو۔ میں چونک کر اٹھا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور باہر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ میں ایک کمپنی میں سیلز مین کے طور پر کام کرتا ہوں۔ میرا کام مختلف شہروں میں جا کر دکانوں سے اپنی پروڈکٹ کے آرڈر لینا ہوتے ہیں۔ اس دفعہ میں کوئٹہ آیا ہوا تھا۔ پورے ہفتے مجھے کوئٹہ میں رہنا تھا۔ کوئٹہ کے اس ہوٹل میں پہلے بھی کئی بار آ کر ٹھہر چکا ہوں، اس لیے ہوٹل کے ملازمین سے میری شناسائی ہے۔ وہ میرے قیام کے دوران میرا پورا خیال رکھتے ہیں، اسی لیے میں جب بھی کوئٹہ آتا تو اسی ہوٹل میں قیام کرنا پسند کرتا ہوں۔ سجاد، کسی کے پکارنے پر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میری نظر کھڑکی کی طرف چلی گئی، وہاں بھی کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور باہر جھانکا۔ باہر بھی سناٹا تھا۔ پھر میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس فلور پر دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیران و پریشان واپس کمرے میں آ گیا۔ جس آواز نے مجھے پکارا تھا وہ مجھے جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تھی۔ تھوڑا غور کرنے پر مجھے یاد آ گیا، یہ آواز شیراز کی تھی۔ شیراز کا خیال ذہن میں آتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں دوبارہ کمرے سے باہر آ گیا۔ میرے قدم گراؤنڈ فلور پر جانے والے زینے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نیچے پہنچا تو مینیجر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ سر، کسی چیز کی ضرورت تھی تو انٹرکام کر دیتے، میں بھجوا دیتا۔ بھائی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بس ایسے ہی چہل قدمی کی غرض سے نیچے آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، میں نے مینیجر سے کہا۔ سر، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ ہاں مجھے پتا ہے، بس مجھے 5-10 منٹ کے لیے باہر جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں ہوٹل کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آیا۔ ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے کوئی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھنے پر مجھے محسوس ہوا وہ نوجوان کوئی اور نہیں، شیراز ہی تھا۔ میں تیزی سے اس درخت کی جانب بڑھ گیا، لیکن جب درخت کے قریب پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہاں میرے سوا کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں واپس کمرے میں آ کر بستر میں گھس گیا۔ شیراز میرا کزن بھی تھا اور دوست بھی۔ ہم دونوں کی خوب گاڑی چھنتی تھی۔ ہماری دوستی مثالی تھی۔ ہم ایک جان دو قالب تھے۔ ہم دونوں نے بچپن سے ایک ہی اسکول میں پڑھا۔ پرائمری پاس کرنے پر شیراز نے جس ہائی اسکول میں داخلہ لیا، میں نے بھی اس میں داخلہ لے لیا۔ حالانکہ میرے والدین کسی اور اسکول میں مجھے داخل کرنا چاہتے تھے، لیکن میری ضد پر وہ مجبور ہو گئے۔ ہم ہر موضوع پر بات کرتے تھے۔ اسے سیر و تفریح کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ میرے ساتھ کئی شہر گھوم چکا تھا۔ آخری بار 1 سال قبل میرے ساتھ کوئٹہ آیا تھا اور ہم نے اسی ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ یہاں آ کر شیراز بہت خوش تھا۔ وہ کوئٹہ کے مشہور مقامات کی سیر کرنا چاہتا تھا۔ پہلے دن وہ میرے ساتھ فیلڈ میں گیا اور شام ہونے پر بہت بوریت محسوس کرنے لگا۔ رات کا کھانا ہم نے ہوٹل سے باہر ہی کھایا تھا اور چہل قدمی کرتے ہوئے ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ ہاں بھائی، کیسا گزرا آج کا دن؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم بور، شیراز نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، میں نے محسوس کر لیا تھا، جس طرح کا کام ہمارا ہے اس میں ہمارے ساتھ جو بھی ہو وہ بور ہو جاتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے کام میں منافقت بھی بہت زیادہ ہے۔ دکانداروں کے پاس جانے سے پہلے تم ان کی بہت برائی کر رہے تھے، مگر ان کے سامنے ان کی جھوٹی تعریفوں اور خوشامد پر اتر آئے۔ یہ بھی بھلا کوئی کام ہوا؟ میرے جیسا بندہ ہو تو ان کے منہ پر خوب کھری کھری سنا دے۔ شیراز نے برا سا منہ بنایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے زوردار قہقہہ بلند ہوا۔ یار، اگر ہم اس طرح کرنے لگیں تو کوئی بھی ہمیں مال کا آرڈر نہ دے اور کمپنی والے کارکردگی نہ دکھانے پر الگ نوکری سے نکال کر باہر کر دیں۔ اس لیے ہمیں دکانداروں کی جھوٹی تعریفیں اور خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح ہمیں مال کے آرڈر زیادہ ملتے ہیں اور کمیشن بھی اچھا بنتا ہے، ترقی بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، میرے نزدیک یہ منافقت ہے۔ میں تو ایسا کوئی کام نہ کروں جس میں لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کرنا پڑے۔ ارے بھائی، تم سے کون کہہ رہا ہے جھوٹی تعریفیں کرو؟ تم یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے ہو، اس لیے گھومو پھرو۔
تم یہاں پہلے بھی آ چکے ہو، یہاں خوب گھوم پھر چکے ہو، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں صبح ہونے پر سیر و تفریح کے لیے نکل جاؤں گا، تم جا کر دکانداروں سے مغز ماری کرنا، شیراز نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے خیال کی تائید کی۔ مجھے شیراز کی یہ تجویز اس لیے پسند آئی تھی کہ اس طرح وہ کوئٹہ کی سیر بھی کر لیتا اور ہمیں زیادہ دن کوئٹہ میں قیام بھی نہ کرنا پڑتا۔ اگلی صبح ہم دونوں نے ناشتہ ساتھ کیا اور میں فیلڈ میں نکل گیا اور وہ گھومنے۔ دن بھر میں اپنے کاموں کے سلسلے میں ایک دکان سے دوسری دکان آرڈر بک کرنے میں مصروف رہا۔ شام ہونے پر ہوٹل چلا آیا، دیکھا کہ شیراز بیڈ پر لیٹا کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ میں نہا کر جب باتھ روم سے نکلا، اس وقت بھی وہ موبائل پر بات کر رہا تھا۔ میں نے انٹرکام پر چائے کا آرڈر دے دیا، بیرا چائے لے کر آیا۔ میں نے چائے ایک کپ اپنے لیے اور دوسرا شیراز کے لیے بنایا۔ شیراز موبائل پر اس طرح بات کر رہا تھا جیسے اسے میرے آنے کی خبر ہی نہ ہو۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ٹیبل کو بجاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، شیراز خیریت ہے نا؟ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ارے تم کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شیراز نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے آئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، مگر تم نہ جانے کس سے بات کر رہے ہو کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں یار، اسے دیکھنے کے بعد کس کافر کو ہوش رہے گا؟ شیراز نے ایک سرد آہ بھری۔ شیراز، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا کوئی حسینہ پسند آ گئی ہے تمہیں؟ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ آج میں نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، پلکیں تھیں کہ جھپکنا ہی بھول گئی۔ اچھا، کہاں دیکھا؟ کب ہوا یہ حادثہ؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سڑک پر ایک درخت کے سائے تلے کھڑی تھی اور میں اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی درخت کے پاس چلا گیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کہیں اس نے تمہیں تھپڑ تو نہیں مار دیا؟ میں نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ تھپڑ مار بھی دیتی تو تم اپنا دوسرا گال اس کو پیش کر دیتے۔ ارے یار، میری پوری بات سن لو، پھر تبصرہ کرتے رہنا، شیراز نے مجھے غصے سے گھور کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم پر اس وقت رومانٹک موڈ سوار ہے۔ اچھا آگے بتاؤ، کیا ہوا پھر؟ اور پھر بے ساختہ اس کے منہ سے ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کے ہنسنے پر میں جھیپ گیا۔ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، اس لیے دور سے کھسکتے ہوئے میرے نزدیک آ گئے ہو، اس نے دلکش انداز میں کہا۔ میں گمسم اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کیا گونگے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جب میرے پاس آنے کی جرت کر لی ہے تو پھر بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ میں تمہارے پاس آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں تمہیں پسند آ گئی ہوں، وہ بولی۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکثر مرد مجھے یہی کہتے ہیں، مگر مجھے ایسے شخص کی تلاش ہے جو میری خوبصورتی سے نہیں، مجھ سے پیار کرے۔ یہ حسن عارضی ہے، ایک دن ڈھل جائے گا، وہ بولی۔ میں تم سے سچا پیار کروں گا، زندگی بھر چاہوں گا، میں نے جوش سے کہا۔ کیا تم میرے لیے اپنے پیاروں کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے لیے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، میں نے بے ساختہ کہا۔ کیا کہا؟ تم اس کے لیے سب کو چھوڑ دو گے؟ میں بری طرح چونکا۔ ارے یار، تم گھبراؤ نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑ رہا، بس ایسے ہی چند دن تفریح کے گزر جائیں گے اس لیے کہہ دیا۔ شیراز، یہ اپنا شہر نہیں ہے، تم کسی چکر میں نہ پھنس جانا، میں نے اسے سمجھایا۔ بچہ نہیں ہوں میں، اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ اسی لیے بڑھایا ہے کہ کوئٹہ میں جو چند دن گزارنے ہیں وہ اچھے گزر جائیں۔ ابھی موبائل پر اسی سے بات کر رہا تھا۔ باتیں کرنے کا فن اسے خوب آتا ہے، اپنی باتوں کے سحر میں اس نے ایسا گم کر دیا کہ تمہارے آنے کا پتہ ہی نہ چلا، شیراز نے کہا۔ اسی لیے سمجھا رہا ہوں، اس سے سنبھل کر رہنا، تم نرے بزدل ہو، ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہو۔ شیراز، یہ بات نہیں ہے، میں سفر بہت کرتا ہوں اور سفر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات ہوتے ہیں، کوئی اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو کوئی اپنی جان سے، میں نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ سفر میں مختلف حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان سے ڈر جائیں تو کبھی سفر نہ کر سکیں۔ شیراز، تم عقل مند ہو، جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا شیراز بہت ضدی ہے، چاہے میں لاکھ سمجھاؤں میری نہیں سنے گا، وہی کرے گا جو اس کی من میں آئے گا۔
رات کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا اور سو گئے۔ اچانک رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی پیا اور اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے شیراز کی طرف دیکھا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شیراز، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسی حسینہ سے بات کر رہا ہے، اس لیے میں دوبارہ سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر میں نے اسے جگایا۔ شیراز نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ کچھ دیر اور سونا چاہتا تھا۔ رات بھر جاگ کر موبائل پر بات کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر کام کے لیے فیلڈ میں چلا گیا۔ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا اور شام میں ہوٹل واپس پہنچا تو وہاں شیراز موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دیر سے سو کر اٹھا ہوگا اور اب وہ اس حسینہ کے ساتھ رومانس کر رہا ہوگا۔ رات کے 8 بجے تک شیراز کی واپسی نہ ہوئی تو مجھے تشویش ہوئی اور میں نے اپنے موبائل سے کال کی۔ دیر تک اس کے موبائل کی گھنٹی بجتی رہی۔ آخر کئی کالز کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بھائی، تم فکر نہ کرو، میں دیر سے آؤں گا، اس نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت میں وہاں ہوں جہاں کسی کو بھی خود کی خبر نہیں ہوتی ہے، پھر مجھے کیسے خبر ہوگی کہ میں کہاں ہوں؟ شیراز نے اس طرح کہا جیسے وہ مدہوش ہو۔ میں ابھی اس سے مزید بات کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کال آف کر دی۔ میں نے غصے سے موبائل کو دیکھا۔ اس وقت سوائے غصے کے میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ پھر میں کھانا کھا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے تھکن کے باعث مجھے نیند آ گئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھلی۔ میری نظر بے اختیار گھڑی پر گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ شیراز کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ آتے ہی بیڈ پر بے سود ہو کر لیٹ گیا۔ شیراز، اتنی رات گئے تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں نہیں، اپنی دوست کے ساتھ تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، سو رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ، شیراز نے کہا۔ تم نے رات کا کھانا کھا لیا ہے؟ ہاں کھا لیا ہے، مجھے فی الحال سونے دو، صبح بات کریں گے، شیراز نے بدستور آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا، اس لیے میں بھی سو گیا۔ صبح میں نے اسے اٹھایا لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہ تھا۔ میرے کئی بار جگانے پر بھی بیدار نہ ہوا۔ آخری بار اٹھانے پر اس نے غصے سے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ بولا کچھ نہیں اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں خاموشی سے تیار ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ بھی میں نے باہر ہی کیا تھا۔ میں تمام دن مصروف رہا لیکن میرا ذہن شیراز کی طرف ہی لگا رہا۔ اس کے کسی مصیبت پہ پھنسنے کی صورت میں خاندان میں مجھے برائی ملنی تھی کہ تم ہی شیراز کو کوئٹہ لے کر گئے تھے، کیا تم اسے سمجھا نہیں سکتے تھے؟ اس کے متعلق سوچ کر میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا کہ کیا کروں، کس طرح شیراز کو اس لڑکی سے ملنے سے باز رکھوں۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھے خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ حالانکہ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہتے آئے تھے لیکن کبھی مجھے اس کی آنکھوں سے اتنا خوف نہ آیا تھا۔ شام کو ہوٹل پہنچا تو شیراز کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا۔ جب وہ ہوٹل نہیں پہنچا تو مجبوراً مجھے اس کے موبائل پر کال کرنا پڑی لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ میرے کئی بار کال کرنے پر اس نے اپنا موبائل ہی آف کر دیا۔ مجھے شیراز پر شدید غصہ آ رہا تھا لیکن میں بے بس تھا۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ موبائل کی بیل بج اٹھی۔ ہماری کمپنی کے مینیجر کا فون تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ ہاں بھائی سجاد، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ سجاد، ایسا کرو، کل صبح کراچی کے لیے روانہ ہو جاؤ اور کراچی پہنچتے ہی مجھ سے رابطہ کرو۔ کیوں سر، خیریت ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک ارجنٹ میٹنگ ہے جس میں تمام سیلز مینوں کو بلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہی کراچی کے لیے بیٹھ جاؤں گا، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شیراز کو یہاں سے لے جانے کا اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھا کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور مطمئن ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے جانے کس بہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ شیراز لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے نظر انداز کرتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بھی سرخ تھیں۔ شیراز، تم نے رات کا کھانا کھا لیا ہوگا، میں نے کہا۔ ہاں، کھا لیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں چھوٹا بچہ ہوں کہ جب تم مجھے کھانا دو گے تبھی کھاؤں گا؟ وہ بیزاری سے بولا۔ کمپنی سے فون آیا ہے کہ صبح کراچی کے لیے روانہ ہو جاؤ، اس لیے تم اپنا سامان پیک کر لو
ہم صبح ہی کراچی کے لیے نکلیں گے۔ ہم نہیں، تم کراچی جاؤ گے، میں اور میری محبوبہ اس کمرے میں کچھ دن ساتھ گزاریں گے، جب میرا دل بھر جائے گا پھر آ جاؤں گا، شیراز نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں کیا دودھ پیتا بچہ ہوں جو تمہارے اشاروں کا محتاج بن کر رہوں گا؟ ٹھیک ہے ہم دونوں ساتھ آئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دونوں ساتھ بھی جائیں۔ اس نے شعلہ برساتی آنکھوں سے مجھے گھورا۔ اس کے اس طرح گھورنے سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور میں نے خوفزدہ ہو کر اس پر سے نظریں ہٹا لی تھی۔ میں نے گھر والوں سے مزید پیسے منگوا لیے ہیں اور ان سے کہہ دیا ہے کہ میری فکر نہ کریں، جب کوئٹہ سے دل بھر جائے گا تو آ جاؤں گا۔ کیا؟ میں چونکا۔ تم نے اور پیسے بھی منگوا لیے ہیں؟ ہاں، تمہیں پتا ہے نا جب میں ضد پر آ جاؤں تو اپنی ہر بات منوا لیتا ہوں، شیراز نے کہا۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ شیراز کے والدین اس پر جان چھڑکتے تھے، اس لیے وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ اس بات نے شیراز کی عادتوں کو بگاڑ دیا تھا۔ مجھے کراچی پہنچ کر اس کے والدین کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا، ورنہ شیراز کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہونے کی صورت میں مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ میں سونا چاہتا تھا کہ اچانک میری نظر شیراز کے موبائل پر پڑی جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ بیڈ پر گرتے ہی گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے احتیاط سے موبائل اٹھایا اور اس پر نمبر چیک کرنے لگا کہ اس کی کس سے بات ہو رہی تھی۔ ایک نمبر میرا تھا، دوسرا اس کی والدہ کا، جبکہ تیسرا کسی اور کا تھا۔ وہ تیسرا نمبر میں نے جلدی سے اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے موبائل وہیں رکھ دیا۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ نمبر نوٹ کر کے میں مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح میں جلدی بیدار ہو کر تیار ہو گیا۔ جب میں نے شیراز کو اپنے جانے کا بتانے کے لیے جگایا تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ہاں مجھے پتا ہے تم کراچی جا رہے ہو۔ تم دروازہ لاک کر لو، میں نے کہا۔ کیوں؟ کیا کمرے میں ڈاکو گھسنے والے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ ڈاکو نہیں گھس رہے، لیکن اپنے سامان کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے نا، میں نے اسے سمجھایا۔ ہاں ٹھیک ہے بند کر لوں گا، تم کمرے سے باہر تو نکلو، اس نے بے رخی سے کہا۔ میں اس کے رویے پر ضبط کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں کراچی جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ مجھے شیراز کے رویے پر رہ رہ کر حیرت ہو رہی تھی۔ ہم دونوں ساتھ جوان ہوئے تھے، بچپن بھی ساتھ گزارا تھا اور اکٹھے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن کبھی اس نے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھا تھا جیسے وہ اب کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر۔ سچ کہتے ہیں لوگ، عورت کے چکر میں اچھے دوست بدل جاتے ہیں۔ مجھے سخت غصہ تھا۔ کراچی پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اپنے چچا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور انہیں سمجھایا کہ وہ اب اسے پیسے نہ بھیجیں اور جتنی جلدی ہو سکے شیراز کو فوراً کراچی بلوا لیں۔ میرے چچا نے توجہ سے میری باتوں کو سنا اور اس طرح نظر انداز کر دیا کہ جیسے ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، لیکن میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ کمپنی کی میٹنگ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ کمپنی پچھلے 2 سال سے خسارے میں جا رہی تھی۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے زیادہ محنت کرنا تھی۔ چنانچہ ہم سب سیلز مین مطلوبہ ٹارگٹ کو پورا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، لیکن شیراز کراچی نہ لوٹا تھا۔ اس نے مجھے فون کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ میں نے جب بھی فون کیا اس نے کال کاٹ دی۔ مجھے اس کے رویے سے دلی رنج ضرور ہوا تھا، لیکن وہ سمجھدار تھا، اپنا اچھا برا سمجھتا تھا، اسی لیے شیراز کو سمجھانا بے وقوفی ہی تھی۔ میرے سمجھانے پر بھی وہ وہی کرتا جو اس کا من چاہتا۔ چچا جان بھی اسے سمجھانے کی بجائے اس کا تقاضا پورا کر رہے تھے۔ وہ جتنی رقم منگواتا بھیج دیتے تھے۔ انہوں نے اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کر کے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ 1 ماہ گزرنے پر شیراز کوئٹہ میں غائب ہو گیا۔ گھر والوں سے بھی اس کا رابطہ کٹ گیا تھا۔ چچا نے ہوٹل کے مینیجر کو فون کر کے اصل صورتحال جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے پریشان تھا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کے کان سے موبائل لگا رہتا تھا۔ چند دن ہوئے مینیجر کے پاس آیا اور ہوٹل کا کرایہ ادا کر کے چلا گیا تھا، پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا۔ چچا جان گھبرائے میرے پاس آئے، ساری صورتحال بتائی تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ میں نے فوراً وہ نمبر جو میں نے شیراز کے موبائل سے لیا تھا اس پر کال کی، لیکن کال نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یہی جواب آ رہا تھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ نمبر تھا جس کی مدد سے ہم شیراز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ چچا نے مجھے کوئٹہ چلنے کو کہا۔
میں انہیں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر ان کے ساتھ کوئٹہ چلا گیا۔ پولیس اسٹیشن میں شیراز کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا کے ہم نے اپنے طور پر اس کی تلاش شروع کر دی۔ ہم موبائل کمپنی کے دفتر بھی گئے اور اس نمبر کے متعلق معلومات حاصل کی۔ وہ سم کسی شبانہ نامی لڑکی کے نام پر تھی۔ گھر کا پتہ لے کر جب ہم وہاں گئے تو ہمیں اس کے گھر والوں کی زبانی ایک عجیب ہی کہانی سننے کو ملی۔ ان کے مطابق شبانہ 4 سال قبل گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی اور اس کی لاش سڑک کے کنارے پڑی ملی تھی۔ یہ بات سن کر ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہم نے پورا ہفتہ کوئٹہ میں شیراز کو ڈھونڈنے میں گزار دیا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لہٰذا ہمیں ناکام کراچی لوٹنا پڑا۔ اور اب 1 سال بعد مجھے شیراز کی آواز سنائی دی تھی، جس پر میں بے چین ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ شیراز ضرور کوئٹہ میں ہی تھا۔ ہو سکتا ہے جس لڑکی سے وہ محبت کر رہا تھا، اس نے اپنی محبت کو آزمانے کے لیے اس پر اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملاقات پر پابندی لگا دی ہو، اور وہ اس پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس کا سچا پریمی ہے، کسی سے ملاقات نہ کر رہا ہو، اور آج اس نے مجھے کوئٹہ میں کہیں دیکھ لیا ہو اور پھر خود پر قابو نہ رکھ سکا ہو اور مجھ سے ملنے چلا آیا ہو۔ پھر اس خوف سے کہ کہیں اس کی محبوبہ کو پتہ نہ چل جائے ملاقات کیے بنا چلا گیا۔ وہ مجھ سے زیادہ عرصے دور نہیں رہ سکتا تھا، وہ ضرور مجھ سے ملاقات کرنے آئے گا، چاہے اسے اپنی محبوبہ سے چھپ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ دوسری رات میں بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا کہ مجھے پھر سے شیراز کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے پکارا تھا۔ میں شیراز کی آواز پر بے چین ہو گیا اور لپک کر کمرے سے باہر نکلا۔ راہداری میں کوئی نہ تھا۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا، مگر ہوٹل کے باہر بھی وہ نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی قوت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور میں کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اتنی رات گئے ہوٹل سے باہر نکلا تھا۔ کل بھی بس چند منٹ کے لیے رات میں نکلا تھا، لیکن واپس چلا گیا تھا، لیکن آج میرے پاؤں واپسی کے لیے نہیں پلٹ رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلتے رہنے پر میری نظر دور کھڑے ایک حیولے پر پڑی۔ مجھے لگا جیسے وہ شیراز ہے۔ میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا کہ سناٹے میں شیراز کی آواز گونجی۔ سجاد، تم میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ میں اب ایک روح ہوں جو نہ تم سے ہاتھ ملا سکتی ہے، نہ ہی تمہیں گلے لگا سکتی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ ہاں سجاد، میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں، صرف میری بے چین روح ہے جو اس دنیا میں بھٹک رہی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھ بدنصیب نے تمہاری باتوں پر عمل نہیں کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں نے جسے پیار کیا وہ انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی۔ وہ میرے ساتھ ریستوران اور دیگر مقامات پر جاتی تھی اور میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں گھنٹوں ریستوران وغیرہ میں اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہتا تھا، جبکہ ارد گرد بیٹھے افراد مجھے دیکھ کر ہنستے رہتے تھے۔ وہ مجھے بے وقوف سمجھتے تھے کہ میں اکیلا بیٹھا خود سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں اس چڑیل کی خوبصورت باتوں کے سحر میں اتنا محو ہوتا تھا کہ مجھے ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہتا تھا۔ اس نے میرے پیسے خوب خرچ کرائے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرے ابو نے مزید پیسے بھیجنے سے انکار کر دیا ہے اور واپس کراچی بلا لیا ہے تو وہ غصے میں آ گئی اور مجھے ویرانے میں لے جا کر اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ڈر گئے نا؟ تمہیں ڈرنا ہی چاہیے۔ مرد ذات بہت ہی دھوکے باز ہوتی ہے، وہ عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر کھیلنا چاہتے ہیں۔ میں ایک فریبی مرد کے بہکاوے میں آ کر گھر سے بھاگنے جیسا جرم کر بیٹھی تھی۔ فیض محمد سے میری ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی۔ وہ مجھے اور میں اس کو پسند آ گئی تھی۔ کئی دن ایک دوسرے کو دیکھنے میں نکل گئے۔ آخر پہل فیض محمد کو ہی کرنی پڑی، ایک مختصر محبت نامے کے ذریعے۔ اس پر اس نے اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ میں نے اس خط کو کئی بار پڑھا۔ جتنا اس خط کو پڑھتی تھی اتنا زیادہ لطف آتا تھا۔ موبائل نمبر آنے سے مجھے آسانی ہو گئی تھی۔ پھر موبائل پر ہماری باتوں کا آغاز ہو گیا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا، شبانہ، میں تمہاری خاطر اپنے عزیز و اقارب سب کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کی لچھے دار باتوں پر مر مٹی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا جن ماں باپ نے مجھے ناز نخروں سے پالا ہے، ان سے بھی زیادہ بھلا کوئی مجھے چاہ سکتا ہے؟ اس ہرجائی نے مجھے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا مشورہ دیا اور میں اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ گھر سے فرار ہو کر اس کے ساتھ ہوٹل میں رہنے لگی۔ 2 مہینے ساتھ رہنے پر بھی اس نے شادی نہیں کی۔ وہ بار بار میری عزت سے کھیلتا رہا،
جب میں نے شادی کے لیے زور دیا تو ایک رات سوتے میں میرا گلا دبا کر اس نے مجھے ہلاک کر دیا اور میری لاش سڑک پر پھینک دی۔ تب سے میں چڑیل کے روپ میں نوجوانوں سے اپنا انتقام لے رہی ہوں، اور اس وقت تک انتقام لیتی رہوں گی جب تک میری روح کو قرار نہ آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیل نے میرا گلا دبوچ لیا۔ میں تڑپا، خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا اور میری روح جسم سے نکلنے پر ہی اس نے مجھے چھوڑا۔ اس وقت سے میری روح بھٹک رہی ہے۔ تمہاری روح کو کس طرح چین آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر کھائی ہے، اس کھائی میں میرا ڈھانچہ پڑا ہے، تم ڈھانچے کی تدفین کرا دو، اس طرح میری روح کو قرار آ جائے گا، شیراز نے کہا۔ میں شیراز کی روح سے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن روح غائب ہو گئی۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے چچا کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ شیراز کی موت کی خبر نے چچا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کوئٹہ پہنچ کر میرے ساتھ شیراز کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے۔ کھائی میں ایک جھاڑی میں ہمیں ڈھانچہ مل گیا جو کہ شیراز کا تھا۔ اس ڈھانچے کو کراچی لا کر ہم نے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا۔ تدفین اور تمام رسومات ادا کرنے کے ایک ہفتے بعد مجھے خواب میں شیراز دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لیکن اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی روح کو قرار آ گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔